ایک لمبی اور خوشیوں بھری زندگی، اس کا راز کیا ہے؟ اکثر لوگ اس کی تلاش میں پوری دنیا گھومتے ہیں، لیکن سوچئے اگر اس کا جواب جاپان کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں چھپا ہو تو آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بہت مشہور جاپانی کہاوت ہے کہ صرف متحرک رہنا ہی انسان کو 100 سال جینے کی خواہش دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اس کا مطلب صرف جسمانی طور پر بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ایک مقصد رکھنا ہے، ہر دن مصروف رہنا اور ہر لمحے کو بامانی بنانا ہے۔ اور یہی سوچ ہمیں ایک بڑے دلچسپ اور پراسرار جاپانی لفظ تک لے جاتی ہے، ایک ایسا لفظ جو اس سوال کا جواب دیتا ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں، آخر ہم صبح اٹھتے ہی کیوں ہیں؟ یہ لفظ ہے اکیگائی۔ جاپانی میں اسے اکی کاپائی لکھا جاتا ہے۔ یہ اصل میں 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اکی جس کا مطلب ہے زندگی اور گائی یعنی کسی چیز کا قابل قدر ہونا، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب بنتا ہے جینے کی وجہ، وہ ایک چیز جو زندگی کو خوشی، اطمینان اور مقصد دیتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی فلسفہ یا کتابی باتیں نہیں ہیں۔ جاپان کا ایک جزیرہ ہے اوکیناوا، وہاں ہر 1 لاکھ لوگوں میں تقریباً 24-55 لوگ 100 سال سے بھی زیادہ عمر کے ہیں۔ یہ تعداد پوری دنیا کی اوسط سے کہیں زیادہ ہے، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ وہاں کی اچھی خوراک اور سادہ زندگی کے ساتھ ساتھ ایکیگائی ہی ان کی اس لمبی عمر کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اچھا، ہمیں ایکیگائی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آج کل کی زندگی کے تناؤ کو دیکھتے ہیں۔ سوچئے، ہمارے پرانے زمانے کے آبا و اجداد وہ صرف تب پریشان ہوتے تھے جب کوئی اصلی خطرہ ہوتا تھا، جیسے کوئی جنگلی جانور سامنے آ گیا، لیکن آج کا انسان وہ تو ہر وقت مستقل ایک ہلکے پھلکے تناؤ میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے کورٹیسول نامی ہارمون ہمارے جسم میں ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو بوڑھا کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ایکیگائی کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ اس کا ایک پورا فریم ورک ہے جو 5 ستونوں یعنی 5 پلرز پر کھڑا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہمیں ہر جگہ خوشی اور مقصد ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ایکیگائی تک پہنچنے کا سفر ان 5 ستونوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلا، چھوٹی شروعات کرنا۔ دوسرا، خود کو غیر ضروری امیدوں سے آزاد کرنا۔ تیسرا، ہم آہنگی اور پائیداری پیدا کرنا۔ چوتھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا۔ اور 5واں، جو شاید سب سے اہم ہے، یہاں اور ابھی میں جینا۔ آئیے ان ستونوں میں سے ایک کو، یعنی حال میں رہنے کو، ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں ایک اور زبردست تصور تک لے جاتا ہے جسے فلو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام میں پوری طرح مکمل طور پر ڈوب جانے کی کیفیت۔ ماہر نفسیات میہائی چکسنٹمیہائی نے فلو کی کچھ یوں تعریف کی ہے: یہ وہ حالت ہے جب لوگ کسی کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آس پاس کی کوئی چیز اہم نہیں لگتی۔ یہ تجربہ خود اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ لوگ اسے صرف کرنے کی خوشی میں کرتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ فلو کی یہ حالت دراصل ایک توازن کا نام ہے۔ دیکھیں، اگر کام بہت آسان ہو اور مہارت بہت زیادہ تو انسان بور ہونے لگتا ہے، اور اگر کام بہت مشکل ہو اور مہارت کم تو پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب چیلنج اور مہارت ایک دوسرے کے بالکل برابر ہوں تو فلو چینل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو فلو کی اس کیفیت میں جانے کے لیے 3 بڑی کارآمد حکمت عملیاں ہیں۔ پہلی، کوئی ایسا کام چنے جو مشکل تو ہو لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہو ہی نہ سکے۔ دوسری، آپ کے سامنے ایک بالکل واضح مقصد ہونا چاہیے۔ اور تیسری، ایک وقت میں صرف اور صرف ایک ہی کام پر پوری توجہ دیں۔ اب واپس چلتے ہیں اوکیناوا اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو دنیا میں سب سے لمبی عمریں پاتے ہیں، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اصل میں کیسے اپناتے ہیں۔ وہاں اوگیمی گاؤں کے ایک رہائشی نے کیا خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتے ہیں، لمبی زندگی کا راز فکر نہ کرنا ہے اور اپنے دل کو جوان رکھنا، اسے بوڑھا نہیں ہونے دینا۔ لوگوں کے لیے اپنے دل کے دروازے ایک اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ کھلے رکھو۔ یہ بات خود کو آزاد کرنے اور چھوٹی چیزوں میں خوشی کے ستونوں کی کتنی بہترین مثال ہے۔ اوکیناوا کا ایک اور بڑا مشہور اصول ہے ہارا ہاچیبو۔ اس کا مطلب ہے کہ بس اتنا کھاؤ کہ پیٹ 80% بھر جائے۔ یہ سننے میں کتنی چھوٹی سی عادت لگتی ہے نا؟ لیکن صحت اور لمبی عمر کا یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ یہ جسم پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالتی اور اسے توانا رکھتی ہے۔ یہاں موائی کا تصور بھی بہت گہرا ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک جیسے شوق رکھنے والے لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ کمیونٹی کا یہ مضبوط احساس انہیں زندگی بھر جذباتی اور مالی طور پر سہارا دیتا ہے۔ یہ ہم آہنگی اور پائیداری والے ستون کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو اوکینامی کے طرز زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ پہلی بات، وہاں ہر شخص کا ایک واضح اکیگائی ہے، یعنی صبح اٹھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دوسری، کمیونٹی کا گہرا احساس جسے وہ یوئیمارو یا ٹیم ورک کہتے ہیں۔ تیسری، وہ اپنی سبزیاں خود اگاتے ہیں اور مقامی تازہ غذا کھاتے ہیں۔ اور چوتھی بات، وہ ہمیشہ ہلکی پھلکی سرگرمیوں میں مصروف تو رہتے ہیں لیکن کبھی جلد بازی میں نہیں۔ تو ان تمام رازوں اور اصولوں کو کوئی اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک خاص قسم کی ذہنیت، ایک خاص مائنڈ سیٹ اپنانے کی ضرورت ہے جو اکیگائی کے فلسفے پر مبنی ہو۔ تحقیق بتاتی ہے کہ لمبی عمر پانے والوں میں 2 رویے بہت عام ہوتے ہیں۔ پہلا، مثبت سوچ، یعنی مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ان کا ہمت سے سامنا کرنا۔ اور دوسرا، جذباتی آگاہی، یعنی اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان پر قابو پانا، جس سے تناؤ اور پریشانی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے صبح اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنے اکیگائی کی تلاش کرنا شاید یہی ایک لمبی اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف پہلا قدم ہے۔